خاص طور پہ ایک آرڈر کے ذریعے گریبان سے پکڑ کے RO کے دفتر سے باہر نکالا گیا. اس کے بعد ساری رات جو میری تقریباً 90,000 کی لیڈ تھی اس کو ختم کسی طرح کیا گیا. جھوٹے فارم 45 بنائے گئے ہوں گے اور اگلے دن ایک فارم 47 کا اعلان کر دیا. اس سے پہلے ہم لاہور ہائی کورٹ چلے گئے تھے اس عمل کو روکنے کے لیے. ہماری پٹیشن صبح فائل ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں, ٹیک اپ ہوئی کوئی 2 بجے. اس سے پہلے 1 بجے انہوں نے یہ فارم 47 جو ہے کسی جھوٹے فارم 45 کی بنیاد پہ جاری کیا. تو ہم نے ہائی کورٹ کو بتایا اور ہائی کورٹ نے ایک حکم پاس کیا کہ اس فارم 47 پہ کوئی عمل نہیں ہوگا. اس کے نتیجے میں جو اگلے اقدام ہوتے ہیں قانون کے ان پہ عمل نہیں کیا جائے گا. 12 تاریخ کو یہ پٹیشن دوبارہ ٹیک اپ ہوئی اور تقریباً 10 بجے شام اس پہ فیصلہ آیا. دیگر بھی کئی پٹیشنیں تھیں ان کے ساتھ. 10 بجے ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ جو اگلا جو عمل ہے جس کے ذریعے فائنل کنسالیڈیشن ہوتی ہے اور فارم 48 جاری ہوتا ہے, اس کے لیے نوٹس دیا جائے گا اور اس میں مجھے شامل کر کے وہ کیا جائے گا. تاہم انہوں نے چند منٹوں میں ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم 49 جاری کر دیا, یعنی کہ فائنل جو لسٹ ہے آف سکسیسفل کینڈیڈیٹ. 10 بجے لاہور ہائی کورٹ کہتا ہے کہ ابھی آپ نے فارم 48 کا جو عمل ہے وہ شروع کرنے کے لیے نوٹس دینا ہے. وہ نہیں ہوتا اور سیدھا یہ بھاگ کر فارم 49 جو فائنل ایک ڈکلیریشن آف رزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کر دیتا ہے اسی دن 12 تاریخ کو. یعنی کہ 10 بجے رات اور 12 بجے رات کے دوران الیکشن کمیشن نے یہ حکم عدولی کی لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کی. اس کے خلاف آج ہم یہاں آئے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں. آج ہماری استدعا سنی گئی, یہ تمام واقعات عدالت نے نوٹ کیے اور کل کے لیے الیکشن کمیشن کو بلایا ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ RO کی حد تک تو تھا ہی مایوس کن, لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس صورت سے اور جس غیر قانونی طریقے سے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں کارروائی کی ہے وہ بھی انتہائی قابل افسوس ہے.